چوک میں پادری کھڑا ہے، وہ کہتا ہے میرے ہاتھ میں انجیل ہے، میں اسے آگ میں پھینکتا ہوں، تم بھی آگ میں پھینکو قرآن کو، اگر انجیل سچی ہوئی تو بچ جائے گی، قرآن سچا ہوا تو بچ جائے گا۔ اس نے کیمیکل لگایا ہوا تھا۔ جیسے آج کل کے فراڈی پیر چمٹا گرم کر کے منہ میں رکھتے ہیں، یہ کمال نہیں ہے، یہ کیمیکل ہوتا ہے منہ میں لگا ہوا، یہ آپ کو وہ پیسے چھیننے کے لیے کام کرتے ہیں، آج کل کیمیکل ہے۔ چمٹے سارا نل جن نہیں نکلتے، قرآن سناؤ نل جن یہ سب فراڈی ہے۔ ہماری قوم کو 75% فراڈی پیروں نے گھیر رکھا۔ ارے پیر وہ نہیں جو چمٹے منہ میں ڈالے، پیر وہ نہیں جو اپنی تصویاں گلے میں ڈالے، یہ ہے پیر جن کو دیکھے تو خدا یاد آئے، یہ ہے پیر جن کو دیکھے تو خدا یاد آئے۔ ارے پیر وہ ہے جس کے کردار میں، گفتار میں، رفتار میں، سونے میں، جاگنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، پینے میں، پلانے میں، مسکرانے میں، رونے میں یا اللہ کا قرآن نظر آئے یا محبت کا فرمان نظر آئے۔ نبی کے بعد والہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الکاملین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین ولا يزيد الظالمین الا خسارا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بآواز بلند پڑھیے صلی اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ ہم گناہگاروں کو سرکار سنبھالے گناہگاروں سرکار سنبھالے ہوں گے، حشر میں ان کی شفاعت کے حوالے ہوں گے، نور آنکھوں پہ اور چہروں والوں کے انداز نرالے ہوں گے۔ آیت واجب و تعظیم صاحبین محترم المقام فاضل جلیل عالم نبیل مجاہد ملت حضرت علامہ مولانا محمد عباس صدیق صاحب دامت برکاتہ العالیہ، 2-3 سال کا عرصہ ہو گیا مجھے انہوں نے حکم دیا تھا کہ ایک جمعے کا ٹائم، تو وہ ٹائم چلتا رہتا تصابر آ گیا منگل بدھ جمعرات، تو پھر میں نے بھی حاضری کا وعدہ کر دیا، اللہ کے حکم سے حاضر ہو گیا۔ اللہ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ اسٹیج پہ ہمارے مجاہد ملت فخر العلماء حضرت علامہ مولانا محمد طیب دورانی صاحب، آپ بھی تشریف فرمائیں۔ ٹائم انتہائی مختصر ہے، صرف 30 منٹ ہے میرے پاس۔ آج ہر گھر میں ایک ہی بات کا چرچا ہے کہ ہمارے گھر میں برکت نہیں ہے، ہمارے گھر میں رحمت نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن و سنت کو چھوڑ دیا۔ برکتیں تب نازل ہوتی ہیں جب اس گھر میں میرے اللہ کا ذکر ہو، اس کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام کی صدائیں بلند ہو۔ اکثر پیر صاحبان کے باہر لوگ جاتے ہیں، جادو ہو گیا، ٹونا ہو گیا، میرے گھر میں جن آ گیا۔ اس جامع مسجد میں آنے والوں عزت کی جلالت کی قسم ہے،
جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوگی اس گھر میں جادو کبھی نہیں آئے گا، کبھی ٹونا نہیں آئے گا۔ آج کل تو فراڈی ہے نا، کہتا ہے 4500 روپیہ دے تیرے گھر سے جادو ختم کر دوں گا۔ کسی کو 4500 دینے کی ضرورت کیا ہے؟ اپنے گھر میں اللہ کا قرآن پڑھ، برکتیں صبح بھی آئیں گی، برکتیں شام کو بھی آئیں گی۔ اللہ فرماتا ہے اپنے قرآن کو نازل کیا ہے، کیا ہے؟ شفا ہے، رحمت ہے۔ جب قرآن کی باری آئی، حضرت تشریف فرما ہے، فرمایا ذکر للعالمین۔ کیا ہے؟ یا نبی، یہ اللہ کا ذکر ہے۔ جب کعبۃ اللہ کی باری آئی، فرمایا اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا هُدًى لِلْعَالَمِينَ۔ یہ برکتوں والا شہر عالمین کے لیے ہدایت ہے۔ اب اللہ نے کتنا حسین منظر قرآن پیش کر رہا ہے، قرآن کو کہہ رہا ہے اللہ یہ ذکر للعالمین ہے، کعبے کو قرآن کہہ رہا ہے، ہدی للعالمین ہے۔ اور جب کملی والے کی باری آئی، فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ قرآن ذکر للعالمین، کعبہ ہدی للعالمین، میرے اور آپ کے آقا رحمت للعالمین۔ قرآن برکت ہی برکت ہے، رحمت ہی رحمت ہے۔ قرآن مجید، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اگر ہم اسے پہاڑوں پہ نازل کرتے ہیں تو یہ اللہ کی خشیت کی وجہ سے ریلا ریلا ہو جاتا ہے۔ پھر پہاڑوں کو منتخب نہیں کیا گیا۔ اگر قرآن کے لیے کوئی چیز منتخب کی گئی تو وہ سینہ مصطفیٰ صلی اللہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملی تو بجت وقت ملی، ایک ہی ٹائم لے جاؤ تبلیغ کریں، انجیل کو ایک ہی لمحے میں لے جائیں تبلیغ کریں، زبور کو ایک ہی لمحے میں جائیے تبلیغ کیجئے۔ مگر قرآن کی باری آئی 22 سال 6 مہینے، کچھ دن قرآن نازل ہوتا رہا۔ آپ تو لاہور والے بڑے باشعور ہیں، اللہ قادر ہے، مجبور نہیں ہے، معذور نہیں ہے۔ وہ چاہتا تو تورات جیسے بھیجی تھی، انجیل کو بھیجا تھا، زبور کو بھیجا تھا، وہ قرآن کو بھی بھیج سکتا تھا۔ قرآن 23 سال کیوں آتا رہا؟ علماء فرماتے اس کی وجہ یہ ہے، بڑی وجہ لکھی ہے، میں 2 بیان کرتا ہوں۔ علماء کہتے ہیں کہ تورات، انجیل، زبور یہ اللہ نے بھیجی، 23 سال قرآن آتا رہا۔ وجہ کیا تھی؟ تورات ایک دفعہ، انجیل ایک دفعہ، زبور ایک دفعہ۔ اب آپ تڑپ جائیں گے قرآن 23 سال کیوں آتا رہا؟ علماء لکھتے ہیں قرآن 23 سال اس لیے آتا رہا، اللہ چاہتا تھا محبوب مجھ سے گفتگو کرتا رہے، میں محبوب سے گفتگو کرتا محبوب مجھ سے گفتگو کرتا رہے۔ اب دیکھئے نا، محبوب چہرہ ننگا کرے تو قرآن کہتا ہے وَالدُّحَا، زلفیں کرے تو کہتا ہے وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ۔ عمر کی قسم قرآن اٹھا رہا ہے، چلنے کی قسم اٹھا رہا ہے۔ قرآن تیری عظمت پہ قربان، تیری شان پہ قربان۔ قرآن اٹھائیے، الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک پوری نعت مصطفیٰ ہے۔ کہیں گستاخوں کا رد ہو رہا ہے، کبھی محمد کے یاروں کا ذکر ہو رہا ہے، کہیں وفاداروں کا ذکر ہو رہا ہے، کہیں جانثاروں کا ذکر ہو رہا ہے، اور جب سب سے قریبیوں کا ذکر کرتا ہے پھر کہتا ہے وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ۔ قرآن آیا کیوں؟ علماء نے لکھا کہ اللہ چاہتا تو اس وقت بھیج سکتا تھا، 23 سال اللہ نے اس لیے بھیجا۔ اللہ چاہتا تھا کیا؟ اللہ قادر تھا، اس کی قدرت چاہتی تھی
کہ ہم نے ہر کتاب بھیجی اپنی رضا کے مطابق، اب 23 سال قرآن نازل کریں گے۔ اللہ کہتا ہے کچھ ہم اپنی رضا کو دیکھیں گے، کچھ محمد کی ادا کو دیکھیں گے۔ میرا نبی چلے تو قرآن، میرا نبی بیٹھے تو قرآن، میرا نبی دنیا میں آئے تو قرآن۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ میرا نبی مکے میں ہو تو قرآن مکے میں، میرا نبی مدینے میں ہو قرآن مدینے میں، میرا نبی بدر کے میدان میں ہو قرآن بدر کے میدان میں، میرا نبی احد کی پہاڑی پہ ہو، میرا حضور احد کی پہاڑی پہ ہو قرآن احد کی پہاڑی پہ آتا ہے۔ میرے آقا سبحان اللہ غار ثور میں ابو بکر صدیق کی گود میں سوئے ہوئے ہو تو قرآن کہتا ہے ثانی یسرین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ۔ جب میرا نبی غار حرا میں ہو تو قرآن آ جاتا ہے اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ میرا نبی چلے تو قرآن بن جائے، نبی بیٹھے تو قرآن بن جائے۔ میرے نبی کے کردار کا نام قرآن، میرے محمد کی گفتار کا نام قرآن، میرے نبی کے چلنے کا نام قرآن۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا کے بیٹھنے کا نام قرآن۔ میرا نبی دنیا میں آئے تب قرآن بن جائے، جوڑو سویت عرش پہ چلا جائے تو قرآن بن جائے۔ اس لیے میرا امام کہتا ہے سب سے اعلیٰ او اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ او اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ او اعلیٰ ہمارا نبی۔ بیٹھے ماشاءاللہ علماء عباس صاحب یہ خاندانی مولوی بھی ہے، خاندانی پیر بھی ہے۔ آخر کو کسی نے خلافت دی نہیں ہے، یہ خاندانی پیر ہے۔ عباس صاحب ان کے والد صاحب، ان کے والد صاحب ان کے استاد جرنیل اہل سنت علامہ علی الاشرفی اگر ہمارے ڈسٹرکٹ میں نہ ہوتے تو آج سنیت کا نام ہی نہ ہوتا۔ سنیت ان کے نام سے زندہ ہے۔ ان کے اب صاحبزادہ عبد الرسول صاحب ماشاءاللہ ہے میرا بیٹا مگر بڑا کام کر رہے ہیں۔ یہ انہی کے طبیعہ یافتہ ہے، یہ جہاں جاتا ہے انقلاب لاتا ہے یہ شخص۔ میں قرآن پہ بات تو کر رہا ہوں، آج ضرورت ہے طالب علموں کے مدرسوں کی ضرورت نہیں ہے، طالبات کے مدرسوں کی ضرورت ہے۔ طالب علموں کے لیے ہر مدرسے میں جتنے آپ کو خوبصورت مسجد ہے، اگر اس میں ایک بچہ اگر قرآن پڑھ جائے نا تو جو کرنا ایک بچہ تو وہ صرف اپنے گھر والوں کو فائدہ دیتا ہے۔ اگر ایک بچی حافظہ بن جائے یا عالمہ وہ پورے محلہ نہیں پورے شہر کے بچے اور بچیاں حافظ قرآن بن جاتے اور آپ کا عقیدہ محفوظ ہو جائے۔ میرے نبی چلے تو قرآن پڑھ جائے، بیٹھے تو قرآن۔ اس لیے میرا امام کہتا ہے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے اپنا اللہ کی قسم اٹھاتی کہہ رہا ہوں اپنا جمعہ چھوڑنا بڑا مشکل ہے۔ میری 70 فٹ کی ایک صف ہے، 22 صفیں ہوتی ہے میرے پیچھے اور 1 بجے میری مسجد فل ہوتی ہے، مگر یہ کیونکہ ان سے میں نے بڑا وعدہ کیا تھا تو میں نے آج وعدہ پورا کیا ہے تو مجھے جو ذوق اپنی مسجد میں ملتا ہے وہی آپ دیں۔ سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی۔ قرآن کیا ہے؟ قرآن اور صاحب قرآن کتنی عظمت کے مالک ہیں، وہ شفاء و رحمت للمومنین قرآن ہے۔ مگر آئیے میں بتاؤں میرا نبی کتنا اعلیٰ ہے قرآن سے، قرآن سے پوچھئے۔ قرآن اعلان کر رہا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ قرآن اور صاحب قرآن کی عظمت قرآن بیان کر رہا ہے۔ ربنا وبعث فیہم رسولا، قرآن بیان کر رہا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی
اللہ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ قرآن بتا رہا ہے کہ صاحب قرآن کون ہے؟ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ قرآن بتا رہا ہے صاحب قرآن کا مقام کیا ہے؟ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِجَالِكُمْ وَلَٰكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ۔ قرآن اعلان کر رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ قرآن بیان کرتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ قرآن بیان کرتا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ قرآن بتا رہا ہے صاحب قرآن کا مقام کیا ہے؟ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ قرآن بیان کر رہا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ۔ قرآن بیان کرتا ہے صاحب قرآن کی شان أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اونچا پڑھیے سب سے اولا او اعلیٰ سب سے بالا او اعلیٰ۔ جہاں قرآن پڑھا جائے برکت ہے۔ میں قرآن کا موضوع اس لیے شروع کیا، میں آج کل اکثر جہاں جلسوں پہ جاتا ہوں ان کو کہتا ہوں قرآن پڑھاؤ اپنے بچوں کو۔ میں حلفاً کہہ رہا ہوں، حلفاً ایک بار غصہ نہیں کرنا۔ میرا بیٹا ماسٹر ڈگری ہے، میرا ایک بیٹا انجینئر ہے، میرا ایک بیٹا عالم دین بھی ہے۔ میں سکول یونیورسٹی کا مخالف نہیں، مگر میں نے سکول اور یونیورسٹی کے طالب علم کو کھڑے ہو کے پیشاب کرتے ہوئے دیکھا ہے، مگر 5 سال کے دینی مدرسے کے لڑکے کو میں نے نہیں دیکھا ہو کہ اس کی تربیت قرآن و سنت سے ہوئی ہے۔ میں نے دیکھا ماسٹر ڈگری کہا، میں نے بائیں ہاتھ سے کہا۔ میں اکثر غبی پہ تو خود چلا جاتا ہوں، خوشی ہوتی ہے تو اپنے بیٹوں کو بھیج دیتا ہوں۔ ایک دفعہ مجھے انہوں نے مجبور کیا، میں گیا تو وہ کھڑے ہو کے کھانا کھا رہا تھا، قرآن و سنت سے انحراف ہے۔ میں نے کہا یار وہ کرسی لاؤ، ایک بابو جی تھی وہ میرے واقف نہیں تھے، اگر واقف ہوتے وہ بات نہ کرتے۔ کہنے لگے فری صاحب دنیا چاند پہ چلے گی تو اور مجھے بھی کرسی نہیں پئی۔ میں کہا چاند پہ چڑھ کے سورج پہ چلے جاؤ، ساری کائنات کا انکار ہو سکتا ہے، مصطفیٰ کی سنت کا انکار حضور کی سنت کا انکار نہیں۔ یہ اس وقت پرویز مشرف کا دور تھا اور ان کو مولوی فوبیا ہوا تھا۔ پرویز مشرف کے دور میں مولوی فوبیا تھا، مولوی ختم کرو۔ وہ بھی انہیں کہا جی ہماری حکومت آپ کے خلاف ہے۔ میں کہا وجہ؟ انہوں نے کہا جی کھڑے ہو کے کھانا اس دور میں تبدیلی ہے نہیں، یہ تو بڑا اچھا کام ہے۔ میں نے کہا میرے شہر کے گدھے سارے کھڑے ہو کے کھاتے ہیں۔ انسانیت کی معراج انگریز کی غلامی میں نہیں ہے، انسانیت کی معراج محمد کی غلامی میں ہے۔ جب ہم اپنے گھروں میں تجھے کسی پیر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی فقیر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اگر ہمارے گھروں میں اللہ کا قرآن شروع ہو جائے، ہمارے بچے نمازی بن جائیں۔ جب وہ نماز میں کہیں گے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کیسے یہ ہمارے حضرت قبلہ کیا اس میں کیسر صاحب آج انہوں نے تو ماشاءاللہ روحانیت بھی بپا کر دی اپنے گھر میں۔ مجھے تو ان کے پیر خانے کی بڑی تلائی تھی تو وہ ان کے توسل سے مجھے بھی فیض پہنچ گیا، مجھے بھی انہوں نے کچھ عطا کیا۔ ہم تو فقیر ہیں یار۔ قرآن ہم نے تو الماریوں میں سے ہے۔ ہماری بیٹی فرصت ہوتی ہے، میری ایک ہی بیٹی ہے، 3 بچوں کی ابا، جب وہ جانے لگی نا تو اس کے گھر میرے بیٹوں نے اس کے سر پہ قرآن اس کے نیچے سے اسے گزارا۔ اکثر یہ ہوتا ہے مگر آج عہد کریں
جب بھی بیٹی کی شادی کرے اس کے سر پہ قرآن رکھ کے اس کے سائے سے گزارے تو اس کے کان میں کہہ دینا اس کی لاج بھی رکھنا، یہ سر پہ رکھنے کے لیے نہیں رکھا ہے، یہ تجھے تلاوت کے لیے دے رہے ہیں تاکہ تیرے آنے والی نسل محمد کی غلام بن جائے۔ میں تو ایسی تقریریں کرتا ہوں شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ ہم پانی پیتے ہیں کھڑا ہو کے، روٹی کھاتے ہیں کھڑے ہو کے، پیشاب کرتے ہیں کھڑے ہو کے، پھر کہتے ہیں برکتیں نہیں۔ جنگ ہو رہی تھی، جنگ فتح نہیں ہو رہی تھی، ایک طرف قرآن پڑھنے والے تھے ایک طرف مشرک تھے، تو سالار جنگ کہتے ہیں سپہ سالار ہم سے کوئی نبی کی سنت چھوٹ گئی جس کی وجہ سے فتح نہیں ہو رہی۔ حضرت بیٹھے، ایک صحابی نے کہا 3 دن ہوئے ہم نے مسواک نہیں کی، ہم تو مسواک کر کے مسجد پہ بھی نہیں آتے، ساتھ والا نمازی کتنا تنگ ہوتا ہے ہماری وجہ سے۔ میرے نبی فرماتے ہیں اگر امت پہ سختی مجھے نہ محسوس ہوتی تو میں وضو کے ساتھ ان کو مسواک کا حکم بھی دیتا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ مسواک بھی ہم نے آج کی 3 دن ہو گئے۔ لشکر کا سالار کہتا ہے چھوڑو سارے کام، مسواک کرو۔ ان کے ہاتھ میں جو چیز آئی نہ درخت کی وہ توڑ کے مسواک شروع کی تو کافر کہنے لگے انہاں ہم تلوارہ نہ نہیں لڑنا، اتنا ہم دنگ سیدھے کری جاندے تھے، میدان چھوڑ کے بھاگ جائے۔ جو تلوار سے میدان فتح نہیں ہوا تھا میرے محمد کی سنت کی وجہ سے۔ ہمارے کہنے پہ ہمارا بیٹا نہیں لگتا، وہ کہنا ابا میں نے کام کر لیں دے، اللہ نیک اولاد سب کو دے۔ اچھا ایک بات مجھے یاد آ گئی، بیٹوں سے زیادہ بیٹی سے پیار کیا۔ مجھے آج بھی ایسا سال کافی سال ہو گئے، میرا گھر کے سامنے انہیں پتہ ہے ہم نے وہ باغیچہ سا بنایا ہوا ہے، وہاں بیٹھے تھے تو ایک مزدور آگے بھی بیٹھ جاتا تھا وہاں پہ آگے، بڑا پریشان بیٹھا تھا، اس کا نام صادق تھا۔ میں نے کہا صادق تو یار بڑا پریشان ہے، روٹی تو نہیں کھانی؟ کہتا روٹی کھانی ہے۔ میں نے کہا تو ایک گھر سے نہیں لایا؟ ہائے ہائے، اس نے مجھے جملہ کہا میری چیخیں نکل گئی، کہنے لگا شادی آج میں گھر سے نکلا تو میری بیٹی نے مجھے کہا تھا ابا سیب لے کے آنا، آج مزدوری نہیں ملی، میں اپنی بیٹی کو منہ کیا دکھاؤں؟ بیٹی ہے تیری پیار کی بھوکھی ہیں، بیٹے تو تیرے پاس رہیں گے اور یہ کسی کے گھر میں جائے گی، پتہ نہیں اسے پانی بھی وہاں ملے گا، پتہ نہیں وہاں اسے روٹی بھی اسے ملے گا۔ میں ان مشکلات سے گزرا ہوں۔ آدھی رات کو ابا آواز دینا مجھے پانی دے، بیٹے بعد میں پہنچتے، بیٹی پہلے پہنچتی۔ رات کو بیٹی جھولی اٹھا کے کہتی اللہ میرا ابا نہ مرے، میری ماں نہ مرے، ان سے بہانے ہیں میرے محلے میں فوتگی ہو گئی۔ ہم اٹھانے گئے تو بیٹی ماں کی چارپائی پہ لیٹی ہوئی تھی اور رو رو کے کہتی، اوپر اس کے کفن پہ نا ایسے لیٹی تھی قبلہ درانی صاحب، اور رو کے کہتی اماں تو تا ٹوٹ چلی ہے، پتہ نہیں پراما نے بیڑے جو بڑھن بھی دینا ہے کہتی۔ پیار کیا کرتا جو قرآن سے پیار کرتا ہے اللہ اس سے پیار کرتا ہے۔ یہ میں کیوں باتیں کر رہا ہوں؟ میں چاہتا ہوں آپ کے بھی اس محلے میں ایک بچیوں کا دینی ادارہ ایسا ہو جائے، ایک بچی پڑھ جائے گی سب کی مشکلیں حل ہو جائیں گی۔ یہ کوشش کریں ویسے آپ۔ آج میں دعوت دے رہا ہوں، مہمان ہوں میں، اور ذرا قرآن کی عظمت سنو۔ جہاں قرآن پڑھا جائے برکت برکت۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کا آپ نے نام سنا، جن کے صدقے میں ہندوستان میں علم حدیث آیا۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی، کسی نے گاجی چوک میں پادری کھڑا ہے، وہ کہتا ہے میرے ہاتھ میں انجیل ہے، میں اسے آگ میں پھینکتا ہوں، تم بھی آگ میں پھینکو قرآن کو، اگر انجیل سچی ہوئی تو بچ جائے گی، قرآن سچا ہوا تو بچ جائے گا۔ اس نے کیمیکل لگایا ہوا تھا، جیسے آج کل کے فراڈی پیر چمٹا گرم کر کے منہ میں رکھتے ہیں، یہ کمال نہیں ہے، یہ کیمیکل ہوتا ہے منہ میں لگا ہوا،
یہ آپ کو وہ پیسے چھیننے کے لیے کام کرتے ہیں، آج کل کیمیکل ہے، چمٹے سارا نل جن نہیں نکل دے، قرآن سناؤ نل جن یہ سب فرادی ہے۔ ہماری قوم کو 75% فرادی پیروں نے گیر رکھا۔ ارے پیر وہ نہیں جو چمٹے منہ میں ڈالے، پیر وہ نہیں جو اپنی تصویاں گلے میں ڈالے، یہ ہے پیر جن کو دیکھے تو خدا یاد آئے، یہ ہے پیر جن کو دیکھے تو خدا یاد آئے۔ ارے پیر وہ ہے جس کے کردار میں، گفتار میں، رفتار میں، سونے میں، جاگنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، پینے میں، پلانے میں، مسکرانے میں، رونے میں یا اللہ کا قرآن نظر آئے یا محبت کا فرمان نظر آئے۔ پوچھا کو سبحان اللہ، شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دیر میں ان سے بات ہونے کا وہ کہتا ہے انجیل ہے تو حضرت آپ کے ویڈیو بنا دیں، ویڈیو چلو ٹھیک، آپ نے فرمایا چلو مجھے لے چلو، اس نے کہا کیمیکل لگایا ہوا تھا، اس نے کہا یہ اثر کیا کرے گا؟ شاہ عبدالعزیز صاحب سبحان اللہ قرآن کو سینے سے لگایا، جمعہ پڑھنے والوں تڑپ جاؤ، ایسے سینے سے لگایا، دہلی کے چوک پہ آئے، آپ پادری کیا کہہ رہا ہے؟ انہوں نے کہا میرے ہاتھ میں انجیل ہے، میں آگ میں چھلانگ لگاتا ہوں، اگر سچائی ہوئی تو یہ جل جائے، بچ جائے گی، اگر قرآن جھوٹا ہوا معاذ اللہ جل جائے گا۔ آپ نے فرمایا چھوڑ، قرآن کو پھینکنے کی کیا ضرورت ہے، انجیل کو پھینکنے کی کیا ضرورت ہے، چل تو بھی انجیل کو سینے سے لگا۔ عبدالعزیز بھی قرآن کو سینے سے لگاتا ہے، ہم آگ سے گزرتے ہیں، پتہ چلتا ہے انجیل والا بچتا ہے یا قرآن والا بچتا ہے۔ جہاں جہاں قرآن حضرت جناب موسیٰ کو حضور پہ تورات لینے گئے، صاحب عظمت پہ حضرت جگہ پہ حضرت عیسیٰ کو جانا پڑا، صاحب جلالت پہ حضرت داؤد کو جانا پڑا، مگر جب باری میرے اور آپ کے آقا کیا، میرے آقا مکے میں ہے، قرآن مکے میں، میرا نبی مدینے میں، قرآن مدینے میں۔ ٹائم مجھے بتا دیں 6 منٹ اور بیٹھے۔ اچھا میرا نبی کا کردار گفتار جہاں جہاں میرے نبی چلتے رہے، شان والے ہیں بے شک گلی میں خدا، فرق ہے پر کلیم اور محبوب میں، وہ کلام خدا سننے گئے دور پر، ان کے گھر خود خدا کا کلام آ گیا۔ جنہوں نے قرآن پڑھا نا، پھر نبی کہتا ہے آنا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، نہ علم کا شہر ولی اس کا دروازہ، ولی اس کا دروازہ۔ کون ہے جنہوں نے قرآن پڑھا؟ ابو بکر تھے تو صدیق بن گئے، عمر تھے تو فاروق بن گئے، عثمان تھے تو ذی النورین بن گئے، علی تھے تو حیدر کرار بن گئے۔ جو جو در محمد پہ آتا رہا، قرآن سنتا رہا، مست ہوتا رہا۔ یہ کتنی عظمت کے مالک ہیں، ان کا علم کتنا ہے۔ حضرت فاروق اعظم کی عدالت میں آخری بات بس، 2 عورتیں پیش ہوئی، 2 عورتیں، ایک کہتی ہے بیٹا میرا بیٹی میری نہیں، ایک کہتی ہے بیٹی میری ہے بیٹا میرا نہیں، بیٹی سے منحرف تھی۔ فاروق اعظم نے کہا مان جاؤ نہیں تو میں علی کو بلاتا ہوں، علی کو ابھی فیصلہ کرتے ہیں۔ باب العلم ہے، مولا علی آئے، لوگ کہتے ہیں کہ دشمنیاں تھیں، کبھی دشمن بھی آ کے فیصلے کرتے ہیں،
یہ عداوت نہیں محبت تھی. علی عمر کے بغیر نہیں رہتے تھے, عمر علی کے بغیر نہیں. ان کی تو محبت ہے. ان کے بیٹوں کے نام ہیں ابو بکر و عمر. اب میرے پاس ٹائم نہیں ہے, 30 منٹ میں میں کیا بیان کر سکتا ہوں. سوچو, مولا علی ہے اور میں مان جاؤ نہیں, آپ نے دونوں کو ایک پیمانہ دیا, ایک پیمانہ, ایک جیسا پیمانہ تھا. فرمایا جاؤ اپنا اپنا دودھ نکالو اور اس میں لے کے آؤ. وہ لے کے آئے. حضرت فاروق اعظم بڑے حیران ہیں کہ کیسا فیصلہ ہو, کیسا فیصلہ. یہ ہے قرآن کی برکت. فرمایا ان کو دونوں جو دودھ ہے نا ان کا وزن کرو. ایک دودھ زیادہ بھاری نکلا, ایک ہلکا. فرمایا جس کا دودھ بھاری ہے بیٹا اسے دے دو. بیٹا فاروق اعظم نے کہا علی تیرے فیصلوں پہ صدقے برابر کا پیمانہ. اس کا دودھ بھاری اور اس کا جس کا بھاری ہے اسے تم بیٹا دے رہے ہو. فرمایا قرآن نے نہیں کہا کہ بیٹی کا ایک حصہ ہے, بیٹے کے 2 حصے ہیں. جس کے دودھ میں اللہ نے 2 حصے رکھ دیے, بیٹا اسی کا ہی ہو سکتا. فاروق اعظم کھڑے ہوتے ہیں, مولا علی کی پیشانی چوم کے کہتے ہیں آہا تیرے بھی صدقے, جس نے تمہیں علم دیا اس پہ بھی صدقے, جس کے صدقے ملا اس محمد پہ بھی صدقے. گواہ مدینے کی ہر گلی ہے. مولانا نے مجھے کہا میں یہاں آ گیا, میں تو کچھ اور بیان کرنے لگا تھا. گواہ مدینے کی ہر گلی ہے, جدھر بھی دیکھو علی. مولا علی مشکل کشا. آج عہد کریں ہم اپنے گھروں میں قرآن پڑھیں. اگر آپ 2 رکوع پڑھیں نا, 2 رکوع صرف 1 سال میں 3 قرآن مجید ختم ہوتے ہیں. 1 سال میں آپ نہیں پڑھ سکتے, 3 تو پڑھیں. قرآن کی زیادت تو پڑھیں. ایک بات آپ سے میں نے پڑھی ہے وہ سنا دیتا ہوں. بات کوئی قرآن یہ حوالے کی نہیں, میں نے پڑھی ہے کہیں سے, کئی دوستوں سے. جیسے آپ کے علامہ آباد صاحب ہے, حضرت ہے, کسی نے دعوت کی, ایک آپ نے دی, بڑی قیمتی بات سنا رہا ہوں. مولانا نے کھانا کھایا, وہ چلے گئے تو بیوی کہنے لگی یہاں پیسے پڑے تھے ٹیبل پہ, مولوی صاحب چوری کر کے لے گئے. اب وہ مولوی صاحب سے نہیں ملتا تھا. وہ سال بعد پھر دعوت کی. دعوت کھانے کے بعد کہتا مولانا آپ کو پتا ہے کہ میرے اور آپ کے تعلقات خراب ہیں. مولانا کہا نہیں, میں نے سمجھا آپ کی مجبوریاں ہیں, مصروفیات. سے کہا نہیں, ہمارے ٹیبل پہ پیسے پڑے تھے, آپ کے جانے کے بعد نہیں تھے, ہم نے تو سمجھا آپ لے گئے. مولانا نے رونا شروع کیا. یہ سننے والی بات ہے. وہ سمجھے کہ مولوی صاحب پریشان ہے, ندامت ہے, شرم کے مارے رو رہے تھے. اور میں اس لیے نہیں رو رہا میں نے چوری کی ہے, میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ آپ نے پورا سال قرآن کو ہاتھ ہی نہیں لگایا. انہوں نے کہا نہیں کیا, اور میں وہ پیسے بکھرے ہوئے تھے, میں نے قرآن کے ورقے میں رکھ دیے تھے کہ یہ قرآن پڑھیں گے تو کھول دیں گے. روتا اس لیے ہوں کہ تم نے پورا سال قرآن کی تلاوت ہی نہیں کی. نہیں تو پیسے تو مل جاتے, بدکمانی سے تو بچ جاتے. اللہ ہمیں قرآن کی تعلیمات پہ عمل کی توفیق دے. کیسا صاحب میں پھر گزارش کروں گا, یہاں پہ کچھ بچیوں کی تعلیم کا سلسلہ ہے. یہ میں پیغام دے رہا ہوں پورے پاکستان. یہ بچوں کے مدرسے بڑے ہیں, شعبہ طالبات بہت کم ہیں. اللہ قبول فرمائے. جو میں نے باتیں کی اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے آپ کو.